السلام علیکم دوستو، اردو کلاسک چینل پر خوش آمدید۔ معزز سامعین حضرات، آئیے سنتے ہیں بحر اسود کے اس پار قسط نمبر 12۔ معزز سامعین، آپ سے امید کی جاتی ہے کہ ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں، شکریہ۔ بابا تمہاری خیریت پوچھ رہے ہیں۔ انہیں سردار ڈوگاسا کے قتل کا علم ہو گیا ہے۔ آج ہمارے قبیلے سے ایک قاصد بابا کا پیغام لے کر آیا ہے۔ بابا نے ہدایت کی ہے کہ تمہیں واپس کوہ بلکان بھیج دیا جائے، کیونکہ یہاں تمہاری جان کو خطرہ ہے۔ بہت جلد حکومت کو سردار ڈوگاسا کے قاتلوں کا پتہ چل جائے گا۔ سکندر پاشا نے شیراز کو تفصیل کے ساتھ خالص پاشا کا پیغام سنایا، لیکن شیراز نے جواب میں کہا، نہیں سکندر پاشا، میں یہی ٹھیک ہوں، میری فکر چھوڑو۔ اگر اللہ نے چاہا تو اپنے دشمنوں کو کیفر کردار تک پہنچانے سے پہلے مجھے کچھ نہ ہوگا۔ ابھی تو مجھے یہاں کچھ دن قیام کرنے کے بعد مقدونیہ جانا ہے، جہاں مادام تھروشے کے ساتھ میرا بہت کچھ حساب باقی ہے، لیکن اس سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ کچھ دن مزید شمشیر زنی کی مشق کر لوں، اور پھر سردار ڈوگاسا کے جن قاتلوں کو خطرات درپیش ہیں ان میں تمہارے ساتھی اور تم بھی شامل ہو۔ شیراز نے اپنے دل کی بات کہہ دی۔ سکندر کچھ دیر تک خاموشی سے شیراز کی جانب دیکھتا رہا، پھر اس نے مسکراتے ہوئے تفہیمی انداز میں سر ہلایا اور شیراز کے شانے پر ہلکی سی تھپکی دی۔ تم ٹھیک کہتے ہو، تمہاری طبیعت کی ضرورت ہے، لیکن ایک بات میں کہوں گا کہ ابھی مقدونیہ جانے کا سوچو بھی مت، وہاں تمہارے انتظار میں صرف موت بیٹھی ہے۔ مادام تھروشے کو سردار ڈوگاسا کے قتل کی خبر مل چکی ہوگی اور اب اسے یقین ہوگا کہ تم ہی اس کا رخ کرو گے۔ تمہارا مقدونیہ جانے کے بارے میں جلدی سے کام لینا ایسا جیسے سید کا از خود دام میں آ جانا۔ میں کہوں گا تم ایک مال تک مقدونیہ کا ذکر بھی اپنی زبان پر مت لاؤ۔ شیراز نے مسکراتے ہوئے سکندر کی بات سنی اور دل میں سوچنے لگا کہ چند دن میں ان دونوں کے درمیان کتنے گہرے مراسم قائم ہو چکے تھے۔ شیراز نے اسی طرح مسکراتے ہوئے جواب دیا، اچھا برادر، اچھا، جیسے تم کہو گے ویسا ہی کروں گا۔ تم شہروز اور زریاب کو واپس بھیج دو آج ہی، شاید بابا کو ان کی ضرورت ہو۔ سکندر پاشا نے خاموشی سے سر ہلائے ہوئے سوچتے ہوئے کمرے سے نکل گیا۔ شیراز نے اس کی سوچ میں مخل ہونا مناسب نہ سمجھا۔ اب شیراز سنبھل چکا تھا۔ طاہرہ کی ملاقات نے اس کے دل میں پیدا ہونے والا پچھتاوے کا زہر بھی مار دیا تھا۔ طاہرہ کون تھی؟ طاہرہ وہی زخمی لڑکی تھی جو شیراز اور سکندر کو کمینہ فدر سردار ڈوگاسا کی حویلی میں ملی تھی۔ طاہرہ خوش قسمت تھی، شیراز بر وقت پہنچ گیا اور وہ بے آبرو ہونے سے بچ گئی۔ وہ قسطن دنیا کے ہی ایک محلہ کی رہنے والی تھی۔ کبھی اس کا باپ عثمانی فوج میں سپاہی تھا، لیکن سن 1696 کی جنگ عظف میں اس کے باپ کے بازو کٹ گئے تھے اور وہ بے بسی اور قسم پرسی کی زندگی گزار رہا تھا۔ یہ خاندان نسل عرب تھا۔ 18ویں صدی تک ترکوں کے نزدیک عربوں کی کوئی حیثیت نہ رہی تھی، خاص طور پر حجاز کے لوگ ترکوں کو بالکل اچھے نہ لگتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ پورے عرب میں ترکوں کے خلاف نفرت پیدا ہونے لگی تھی۔ ترکی فوج میں عرب سپاہی نہ ہونے کے برابر باقی رہ گئے تھے۔ طاہرہ غیاث بن محمود کی بیٹی تھی۔ جب سے اس کا باپ معذور ہوا، طاہرہ کو از خود کچھ نہ کچھ کرنا پڑتا تھا۔ طاہرہ کی ماں اور طاہرہ مل کر کھجور کے پتوں سے سامان رکھنے کی ٹوکریاں تیار کرتے، جنہیں نوجوان طاہرہ باسفورس کے ساحل پر بیچاتی تھی۔ اس طرح وہ مشکل ان کے شب و روز کٹ رہے تھے کہ ایک دن بدفطر سردار ڈوگاسا کی نظر خوبصورت طاہرہ پر پڑ گئی۔ عرب لڑکی کی صحرائی غزال جیسی آنکھوں نے سردار ڈوگاسا کے دل پر جادو کر دیا تھا اور وہ طاہرہ کے حسن پر مر مٹا۔ چنانچہ سردار ڈوگاسا کے کارندے معصوم طاہرہ کو ایک رات اٹھا لائے، اور اس سے پہلے کہ سردار ڈوگاسا اس کی عزت کے ساتھ کھیلتا، قدرت نے اس عرب لڑکی کی عزت محفوظ رکھنے کا انتظام کر دیا۔ شیراز نے بر وقت پہنچ کر طاہرہ کو اس ناہنجار کے ہاتھوں سے بچا لیا۔ طاہرہ نے پہلی ملاقات میں ہی شیراز کو بھیا کہہ کر پکارا تھا۔ شیراز نے اسے بہن کہا تھا، چنانچہ شیراز نے دل میں تہیہ کیا کہ وہ طاہرہ کو اپنی بہن نورین کی طرح ہی تصور کرے گا۔ طاہرہ کی حقیقت جان کر سکندر کے دل پر بھی چوٹ لگی تھی۔ ایک مسلمان عرب لڑکی یوں بے یار و مددگار باسفورس کے ساحل پر ٹوکریاں بیچتی پھر رہی تھی، اور سلطنت عثمانیہ کے حکمراں بے خبر تھے۔ طاہرہ کی داستان سن کر سکندر کے بھی آنسو بہہ نکلے۔ طاہرہ کو اس کے گھر پہنچا کر سکندر نے سختی کے ساتھ منع کیا کہ وہ ٹوکریاں بیچنے کے لیے باسفورس کے ساحل پر نہ جایا کرے۔ عرب خاندان کی عزت نفس کا پاس رکھتے ہوئے سکندر نے ان سے کہا کہ ان کا تیار کردہ مال آئندہ ان کے گھر پر ہی خرید لیا جائے گا۔ سکندر نے اپنے حویلی کے پرانے ملازم کو یہ ذمہ داری سونپی کہ وہ ہر روز بلا ناغہ طاہرہ کے گھر جا کر ان کی تیار کردہ کھجور کے پتوں کی ٹوکری خرید لائے اور باسفورس کے ساحل پر جا کر فروخت کر دے۔ اس طرح سکندر کے ملازم کو بھی منافع ملے گا۔ شیراز پرسکون تھا، کسی خاموش جوہر کی طرح پرسکون۔ اسے خوشی تھی کہ اس نے قاتل کو قتل کیا، یعنی اللہ کے حکم پر عمل کیا۔ اسے قرآن کریم کے ایک آیت یاد آ رہی تھی جس میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو حکم دیا کہ وہ فتنہ ختم ہونے تک قاتلوں کے ساتھ جنگ کرتے رہیں۔ قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد تھا، قاتلوہم حتی لا تکون فتنہ، ان کو قتل کرو تا وقت یہ کہ فتنہ ختم نہ ہو جائے۔ شیراز نے بدامنی اور دہشت ختم کرنے کے لیے تلوار اٹھائی تھی۔ اس کے من میں ایمان کی روشنی پھیل گئی اور اسے پہلی مرتبہ احساس ہوا کہ اس نے اسلامی تعلیمات کی طرف توجہ نہ دے کر بہت برا کیا تھا۔ اسے مغربی تعلیمات حاصل کرنے پر پچھتاوا نہیں تھا،
لیکن اب اسے احساس ہو رہا تھا کہ اسے مغربی تعلیمات کے ساتھ ساتھ اسلامی تعلیمات کی طرف بھی توجہ دینی چاہیے تھی۔ اگرچہ اس نے اپنے لائسم میں مسلمان فلسفوں کے افکار پڑھ رکھے تھے، لیکن اسے قرآنی تعلیمات اور اسلامی تاریخ سے زیادہ واقفیت نہیں تھی۔ فلسفے نے اسے ایک بزدل اور محتاط انسان بنا دیا تھا، لیکن اب اس کے من میں پوشیدہ ایمان کی چنگاری بھڑکنے کے لیے بے قرار تھی۔ اس کا خوف، ڈر، ہیجان اور بے چینی دور ہو گئی اور سینے میں عزم کا نور کروٹیں لینے لگا۔ شیراز کو عیسائی جاسوسوں اور ساہوکاروں کا کلا کما کرنا تھا، جن کی پیٹھ پر آسٹریا، برطانیہ، فرانس اور روس جیسے ملکوں کا ہاتھ تھا۔ جدید اسلحہ اور اعلیٰ تربیت کے حامل عیسائی جاسوسوں نے سلطنت کی بنیادیں کھوکھلی کر دی تھیں۔ مذہبی مرافت کے نام پر اس کے پاک وطن کی رگوں پر خنجر چلایا جا رہا تھا۔ گزشتہ کئی صدیوں سے سلطنت اپنے مسلمان برادر ملک ایران کے ساتھ برسر پیکار تھی، جس کی بنیاد صرف دونوں ریاستوں کے مذہبی فرقے تھے۔ دشمن نے بڑا کاروبار کیا تھا، اس نے قوم کے معماروں کو اپنی ہی قوم کی شہرہ کاٹنے کی ذمہ داری سونپ دی تھی۔ دوسری طرف سلطنت کے مختلف صوبوں میں فسادات عروج پر تھے۔ قاہرہ جو کبھی دارالعلوم تھا، خون کے سمندر میں ڈوبنے کے قریب تھا۔ وہ قوم جس نے 1453 کی جنگ میں اپنے سے کہیں زیادہ طاقت اور دشمن کو صرف گھور کر دیکھا اور اس کا کلیجہ پھاڑ دیا، آج اپنے اس پتوں کے ہاتھوں لوٹنے والی تھی۔ اپنے گھر کو اپنے ہی چراغ سے آگ لگنے والی تھی، اور ستم پر ستم یہ تھا کہ عمائدین سلطنت حب سے اقتدار میں یہ بھلا بیٹھے تھے کہ جب ملک ہی نہ رہے گا تو وہ حکومت کس پر کریں گے۔ عیسائی ساہوکاروں نے سلطنت کی ساری دولت سمیٹ لی تھی، اور بے روزگاری نے مسلمان نوجوانوں کو چڑچڑا اور بیزار بنا دیا تھا۔ فرد معاشرہ کا اسلامی دمخم مٹنے کے قریب تھا۔ ہاں، قوم اپنے غرب کھونے کے تمام سامان تیار کر چکی تھی۔ شیراز چونک اٹھا، اس کی آنکھیں کافی دیر سے جھپکی نہیں تھی، اس لیے پانی کے 2 موٹے موٹے قطرے اس کی گالوں پر لڑک آئے۔ اسے الٹے ہاتھ سے اپنی آنکھیں صاف کیوں تہیا کیا کہ وہ اپنی تمام زندگی ان سازشوں کو بے نقاب کرنے میں صرف کر دے گا جنہوں نے اس کے وطن کے بخیے ادھیڑنے کی ٹھان رکھی تھی۔ اس نے سوچا کہ اسے باقاعدہ تربیت لینی ہوگی، لیکن کہاں سے اور کس سے؟ اس سلسلے میں شیراز کو کچھ معلوم نہیں تھا۔ وہ تو خود مفروض قاتل کی حیثیت سے چھپتا پھرتا تھا۔ ایسے قتل کے سلسلے میں حکومت کو مطلوب تھا جو اس نے کیا ہی نہیں تھا۔ وہ تو جانسن کے قتل ہونے سے بہت پہلے اغوا ہو گیا تھا۔ آہ، اس کی بیچاری ماں بڑھاپے میں کن پریشانیوں اور دکھوں کا شکار ہو گئی تھی۔ اس نے سوچا، ماں تو ہر وقت میرے بارے میں سوچ سوچ کر ہلکان ہوتی ہوگی۔ بوڑھا خادم نیاز احمد بیچارہ کافی نحیف تھا، کہاں اٹھا سکتا تھا اتنے بڑے صدمے کا بوجھ۔ نورین آپی کے بہیمانہ قتل اور میرے فرار نے ماں کو جیتے جی مار دیا ہوگا، اب کیا بچا تھا ماں کے پاس؟ شیراز کو نورین یاد آئی تو ایک بار پھر اس کے گال تر ہونے لگے۔ اس نے آنسو پوچھے اور اٹھ کر ٹہلنا شروع کر دیا۔ ایک ہی دھن سوار تھی اس پر، آگ لگانے کی دھن۔ وہ آگ لگانے والوں کو آگ لگا دینا چاہتا تھا۔ ارے اس قدر بے چین کیوں ہو؟ اور شاید روئے بھی ہو تم؟ سچ سچ بتاؤ۔ سکندر بادشاہ نے اندر داخل ہوتی حیرت سے شیراز کی جانب تکتے ہوئے کہا۔ نہیں سکندر، میں رویا نہیں، یہ وہ آنسو ہیں جو غصہ ضبط کرنے سے نکل آتے ہیں۔ سکندر حسب معمول مسکرا دیا۔ غصہ؟ کس بات کا غصہ؟ کیا کہہ دیا میں نے جو مجھ غریب کا خون پینا چاہتے ہو؟ سردار ڈوگاسا کے خون نے تو تمہیں نشہ ہی ڈال دیا ہے، خون پینے کا۔ سکندر نے شرارت بھرے لہجے میں شیراز سے کہا تو بے اختیار اس کے ہونٹ بھی کھل اٹھے۔ نشہ؟ ہاں، نشے کی خوب کہی تم نے۔ ہاں سکندر، مجھے واقعی نشہ ہو گیا ہے، لیکن یہ خون پینے کا نشہ نہیں بلکہ خون کے گھونٹ پینے کا نشہ ہے۔ تم سمجھ رہے ہو نا؟ اس نشے نے میرے تن بدن میں آگ لگا رکھی ہے۔ سکندر، میں تربیت حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ تربیت؟ گویا تمہارا مطلب ہے مار دھاڑ کی تربیت۔ ٹھیک ہے، میں کچھ کرتا ہوں اس سلسلے میں۔ اور ہاں، میں نے شہروز اور دریاب کو واپس جانے کا کہہ دیا ہے، شام ہوتے ہی وہ نکل جائیں گے۔ بابا کے لیے میں نے تسلی بخش پیغام بھیج دیا ہے، تم مطمئن ہو جاؤ، تم یہی رہو گے میرے پاس۔ سکندر پاشا نے شیراز کو بتایا۔ مان شیراز نے ایک عجیب سوال کر دیا۔ سکندر، کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ میں خاموشی احتیاط کے ساتھ اپنی ماں سے ملاؤں؟ مجھے ڈر ہے کہیں میری جدائی اس کی جان ہی نہ لے لے۔ اس طرح سے میری خیر خیریت کا علم ہو جائے گا اور میری بھی تسلی ہو جائے گی۔ شیراز نے آس بھرے لہجے میں کہا، لیکن سکندر اسے منع کر دیا۔ نہیں، بالکل نہیں، تمہارا وہاں جانا اپنے آپ کو کنویں میں پھینکنے کے برابر ہے۔ مجھے تو یہاں بھی تمہارے پہچان لیے جانے کا ڈر ہے۔ ہاں البتہ تم ایسا کرو، ایک تفصیلی خط لکھ دو، اپنی خیریت بھی لکھ دو، اس طرح ہم انہیں مطمئن کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ میں خط کے ساتھ کچھ رقم بھی بھجوا دوں گا، لیکن ایسے طریقے سے کہ میرا آدمی بھی وہاں کسی کی نظروں میں نہ آئے۔ کیا خیال ہے؟ لیکن ایک بات ہے، میرا آدمی تمہاری ماں کو کہاں تلاش کرے گا؟ کیا تم ایسی جگہ جانتے ہو جہاں تمہاری ماں اور بوڑھا ملازم جا سکتے ہیں؟ میرا اندازہ ہے میری ماں اپنی آبائی گاؤں چلی گئی ہوگی۔ میں کبھی وہاں گیا تو نہیں، لیکن میری ماں اکثر اپنے خاندان کا ذکر کیا کرتی تھی۔ یہ گاؤں ایتھنز کے نزدیک ہی ہے۔ میں تمہارے آدمی کو سمجھا دوں گا۔ تم ٹھیک کہتے ہو، مجھے ایک خط لکھنا چاہیے۔ شیراز نے سکندر کی پیشکش قبول کی۔ سکندر ایک رئیسزادہ تھا، وہ ایتھنز تک اپنے کارندے کو بھیج سکتا تھا۔ شیراز سکندر کے مشورے سے بہت خوش ہوا۔ اس نے ممنونیت سے سکندر کی جانب دیکھا تو سکندر نے فوراً کہا، ایسے مت دیکھو، بس جو میں نے کہہ دیا وہی ہوگا۔
سکندر اور اس کے قبیلے کے بارے میں شیراز نے سوچا، کتنے عظیم تھے وہ لوگ، میرے رحمت کے فرشتوں سے کم نہ تھے، ان کا ایثار و خلوص مجھے بے مول خرید چکا تھا۔ سکندر پاشا، شہروز، خالص بابا اور وہ سارے لوگ۔ سکندر نے اٹھنے سے پہلے شیراز سے کہا، لیکن یہ تمہیں بتا دوں کہ خالص بابا تمہارے منصوبوں کے خلاف ہیں۔ ان کا خیال ہے کہ تم ابھی جذباتی نوجوان ہو، اس لیے اتنی بڑی سوچتے ہو۔ عیسائی ساہوکاروں کا جال پوری اسلامی دنیا میں پھیلا ہوا ہے اور ان کی جڑیں بہت مضبوط ہیں، جس کا خاتمہ تم اکیلے کے بس کا روگ نہیں۔ سکندر پاشا نے شیراز کو سمجھانے کی کوشش کی، لیکن شیراز کا جواب خوبصورت تھا، ان کی جڑیں میرے عزم اور ارادے سے زیادہ یقیناً مضبوط نہ ہوں گی۔ شیراز نے بھرپور اعتماد کا مظاہرہ کیا۔ سکندر کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ ٹھیک ہے، میں تمہاری حوصلہ شکنی نہیں کرتا، تم اپنے تئیں محنت کرو، ہم تمہارے ساتھ دیں گے، لیکن سوچنے کی بات یہ کہ تم کرو گے کیا، کسے پکڑو گے، کہاں جاؤ گے؟ سکندر پاشا نے حالات پر تبصرہ کیا تو شیراز کو اس کی باتیں معقول نظر آئی۔ تمہاری بات ٹھیک ہے، لیکن جب تک میں اپنے آپ کو مقابلے کے لیے تیار کرتا ہوں تب تک کوئی نہ کوئی راستہ نظر آ جائے گا، مجھے اللہ سے پوری امید ہے۔ شیراز نے اپنا نقطہ نظر بیان کیا اور سکندر پاشا نے تائید میں سر ہلا دیا۔ رات تک شہروز اور زریاب جا چکے تھے۔ جاتے ہوئے شیراز دونوں سے بغلگیر ہو کر ملا تو خلوص محبت اور چاہت کے سچے جذبات سے اس کا دل لبریز تھا۔ اگلی صبح شیراز نے سکندر پاشا کے مشورے سے ممکن حد تک اپنا حلیہ بدل لیا۔ اس نے استنبول کے رہائشی نوجوانوں جیسا لباس پہنا، سر کے بال بالکل باریک کروا لیے اور سر پر مخصوص ترکی ٹوپی سجا لی۔ اس طرح شیراز کا حلیہ کافی بدل گیا تھا۔ شیراز نے سکندر کو بتایا کہ وہ شہر میں گھومنا چاہتا ہے۔ سکندر کچھ دیر کسی سوچ میں گم رہا، پھر اس نے شیراز کو شہر میں گھومنے کی اجازت دے دی۔ شیراز شہر میں گشت کرتے ہوئے یہی سوچ رہا تھا، استنبول خاصا خوبصورت شہر ہے، بالخصوص استنبول کے لوگ گورے چٹے اور بڑی بڑی آنکھوں والے انتہائی من بھاتے لوگ ہیں۔ مغرب سے آنے والے تاجر مشرقی ممالک میں ہمیشہ استنبول کے راستے ہی داخل ہوتے ہیں، اس لحاظ سے یہ شہر بے پناہ تاریخی اور اہمیت کا حامل ہے۔ اس نے سوچا، اس عثمانی سلطنت کا دارالخلافہ قابل دید ہے، بڑے بڑے بازار اور فلک بوس عمارتیں پورے شہر میں پھیلی ہوئی ہیں۔ پرانا استنبول قدرے کم کشادہ اور تنگ ہے، لیکن اس کی اپنی ایک شان ہے، خاص کر قہوہ بازار کی رونق پرانے استنبول کی یاد تازہ کر دیتی ہے۔ اس نے زیادہ وقت اسی دیومالائی بازار میں گزارا۔ ایک زمانے کے یہاں کا قہوہ پوری سلطنت میں مشہور تھا۔ شیراز نے دوپہر کا کھانا ایک متوسط درجے کے قہوہ خانے میں کھایا۔ قہوہ خانے میں شیراز کی نظر ایک ایسے شخص پر پڑی جسے دیکھ کر شیراز کے تن بدن میں سنسنی کی لہر دوڑ گئی۔ یہ شخص مقدونیہ کا رہنے والا تھا اور شیراز کا شناسہ تھا، لیکن اب تو شیراز کھانے کے چبوترے پر بیٹھ چکا تھا اور اس نے قہوہ خانے کے ملازم سے کھانا لانے کے لیے بھی کہہ دیا تھا۔ اب اگر شیراز یہاں سے اچانک اٹھ کر کھڑا ہوا تو اس کا ہموطن ضرور اسے دیکھ لیتا۔ شیراز کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی، اپنا چہرہ چھپانے کی کوشش کرنے لگا۔ کبھی اس کے دل میں خیالات تک اٹھ کر اس شخص کے مل لے، اپنے شہر کے حالات اور اپنے گھر بار کے بارے میں اس سے پوچھے، لیکن پھر وہ سوچتا کہ اس طرح وہ سب کی نظروں میں آ جائے گا۔ حالانکہ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ مقدونیہ کے بارے میں دریافت کرے، لیکن شیراز نے خود پر ضبط کیا اور اپنا منہ دوسری طرف پھیر لیا۔ کھانا کھانے کے بعد شیراز وہاں سے اٹھا اور آبنہ باسفورس دیکھنے کے لیے مشرقی شہر کی طرف چل دیا۔ وہ آبنہ باسفورس کے ساحل پر دیر تک آوارہ گردی کرتا رہا۔ دن بھر اسی طرح گشت کرنے کے بعد شام ڈھلے وہ رہائش گاہ پر پہنچا۔ سکندر پاشا حویلی میں اس کا منتظر تھا۔ شکر ہے تم خیر خیریت سے لوٹ آئے، میں تمہاری تلاش میں نکلنے ہی والا تھا، تم صبح کے گئے اب واپس لوٹ رہے ہو، مجھے فکر ہو رہی تھی۔ سکندر نے کہا تو شیراز کو اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ واقعی اسے سکندر کی پریشانی کے بارے میں سوچا ہی نہیں تھا، لیکن اس سے پہلے کہ وہ معذرت میں کچھ کہتا سکندر نے خود ہی دوبارہ بات کی۔ خیر کوئی بات، تم نے اچھا کیا، اتنے مصائب کے بعد تفریح تمہارے لیے ضروری تھی، اور ہاں تمہارے لیے ایک اور تفریح کی تجویز ہے میرے پاس۔ شیراز کے چہرے پر یکایک حیرت کا رنگ لہرائے۔ ایک اور تفریح کیا مطلب، تم کہنا کیا چاہتے ہو؟ شیراز کچھ اور ہی سوچ رہا تھا۔ اس کا خیال تھا کہ سکندر اسے کسی اہم ذمہ داری پر فائز کرنا چاہتا ہے، لیکن سکندر نے تو سچ مچ تفریح کی بات کی تھی۔ سکندر نے کہا، شیراز چند دن بعد عیسائیوں کی عید ہے، تمہیں تو پتہ ہی ہوگا، چند دن بعد 25 دسمبر ہے، یعنی کرسمس کا دن۔ استنبول کے عیسائی کرسمس کے روز بڑے جوش و خروش سے عید مناتے ہیں۔ ہر سال بڑے چرچ میں مصوری کی نمائش منعقد ہوتی ہے۔ میں ایک مسلمان ہونے کے ناطے کرسمس کی کسی دیگر تقریب میں شریک تو نہیں ہو سکتا، لیکن میں ہر سال مصوری کی نمائش دیکھنے کے لیے جاتا ہوں، بس اسے میرا شوق سمجھ لو۔ اس مرتبہ میرا خیال ہے کہ ہم دونوں اکٹھے وہاں جا سکیں گے۔ شیراز ہکا بکا رہ گیا۔ اس نے آج تک مصوری کی کوئی نمائش نہ دیکھی تھی، حالانکہ وہ لائسیم کا طالب علم تھا جہاں مصوری کو بڑی قدر کی نظر سے دیکھا جاتا تھا۔ شیراز کے چہرے پر سچ مچ حیرت بھری مسکراہٹ پھیل گئی۔ مصوری کی نمائش بہت خوب، مجھے بے پناہ شوق ہے مصوری کا، میں خود بھی رنگوں کے ساتھ کھیلنے کی کوشش کرتا رہا ہوں۔ شاید قسمت کو میرے لیے سرخ رنگ زیادہ پسند تھا، اس لیے اس نے اسے میرے دامن میں بھر دیا۔ شیراز نے ٹھنڈی سانس فضا میں چھوڑتے ہوئے کہا، لیکن سکندر شیراز کی بات پر اشش کر اٹھا تھا۔ واہ واہ، سبحان اللہ، کیا خوبصورت جملہ بولا ہے تم نے،
बाखुदा तुम तो शायर हो। बस ठीक है, तो ये तय हुआ कि हम नुमाइश देखने जाएंगे। बड़ा नेक ख्याल है, शिराज ने मुस्कुराते हुए कहा, और फिर वो दोनों मुस्कुराकर एक दूसरे की तरफ देखने लगे। चंद रोज मजीद इसी तरह गुजर गए और फिर क्रिसमस के रोज शिराज और सिकंदर दोपहर के करीब नुमाइश देखने के गर्ज से चर्च के बड़े हाल में दाखिल हुए। दीवारों पर ईसाई मुसव्वरों के इंतहाई उम्दा शाहकार आवेजा थे। दूसरे हाल में बहुत से ईसाई मर्दो जन अपने मजहबी गीत गा रहे थे। गीतों की आवाज़ के साथ साथ तौसर बाब के बजने की आवाज़ें भी सिकंदर और शिराज के कानों तक पहुँच रही थी। हॉल में एक से एक हसीन लड़की ज़र्क बर्क लिबास पहने अपने अहले खाना के साथ घूम रही थी। यूँ लगता था गोया आसमान से अप्सराएं उतर आई हों। ईसाइयों में मर्दो जन के इकट्ठे घूमने फिरने को बुरा ना समझा जाता था। इस्तांबुल के ईसाई हसीनाएं शुरुआती नुमाइश को तस्वीरों की तरफ मुतवज्जो न होने दे रही थी। रंग रंग के रेशमी आंचल नौजवानों पर क़यामत ढा रहे थे। यही वजह थी कि नुमाइश का हाल ईसाई नौजवानों से भरा पड़ा था। शिराज और सिकंदर हाल में मशरिकी दीवार से तस्वीरों का नज़ारा करते हुए आगे बढ़ रहे थे। इन दो मुसलमानों के अलावा भी 20 मुसलमान यहाँ मौजूद थे। अहले इस्तांबुल ईसाइयों की ईद के दिन उनकी बहुत सी तकरीबात में शामिल होते थे। सिकंदर पाशा को यहाँ बाज़ लोग जानते थे, क्योंकि कभी कभी उसे कोई सलाम करता और कभी वो किसी को सलाम करता था। एक जगह सिकंदर को किसी जानने वाले ने रोक लिया। सिकंदर उसके साथ बातों में मशगूल हो गया और शिराज मामूल की रफ्तार से चलता हुआ आगे बढ़ गया। कुछ खास किस्म की तस्वीरों ने शिराज को अपने सहर में जकड़ रखा था। ये तमाम एक ही हाथ की बनाई हुई लगती थी। उनमें ज़्यादातर मफूकुल फितरत अशिया को दिखाया गया था। इन तस्वीरों को देखकर यूँ महसूस होता था जैसे यूनान या हिंदुस्तान के किसी कदीम मंदिर में बनी तस्वीर की नकल की गई। बलिदान, चढ़ावे, देवी देवताओं और पूजा पाठ के मुख्तलिफ अंदाज बड़े जदीद पैराए में ढालकर कैनवस पर उतारे गए थे। एक तस्वीर ने तो शिराज के पाँव ही जकड़ लिए। इसमें खूबरू नौजवान को हुस्न की देवी के हुजूर कुर्बान किया जा रहा था। हुस्न की देवी जिसके चेहरे से नूर की किरणें फूट रही थी, एक ऊंचे चबूतरे पर विराजमान थी। इसके चारों तरफ खुद्दाम सींगों वाली टोपियां पहने और हाथों में खूंखार किस्म के भाले थामे खड़े थे। एक खूबसूरत नौजवान जिसका आधा जिस्म नंगा था, देवी के कदमों के करीब रुकू के अंदाज में झुका हुआ था और अपने ही हाथ से अपनी गर्दन काट रहा था। इसकी गर्दन से टपकने वाला खून बहकर देवी के कदमों की तरफ चला गया था। देवी के होंठों पर मुलकुती मुस्कुराहट फैली हुई थी और उसके हाथ में सूख रंग की खूबसूरत सी छड़ी थी। शिराज तस्वीर की कहानी में खोकर रह गया। वो अपने गिरदो निवास से बेखबर खड़ा उसी तस्वीर को देखने में मशगूल था। सिकंदर पाशा शायद पीछे किसी के पास रुक गया था। इसी असना में शिराज को अपने अकब से एक आवाज़ सुनाई दी। लगता है आपको ये तस्वीर ज़्यादा पसंद आई है, या फिर आप इसमें नक्श तलाश कर रहे हैं। मंदिर की घंटी से भी ज़्यादा हसीन आवाज़ शिराज के करीब ही उभरी और उसके कानों में जादुई सा रस घोल गई। उसने चौंक कर अपने पीछे देखा तो भुचक्का रह गया। यूनान की देवी वेनस उसके सामने खड़ी मुस्कुरा रही थी। इस कदर मुकम्मल हुस्न इससे पहले शिराज की नज़रों से नहीं देखा था। उसे यूँ लगा जैसे वो शहनशाह बुख्ते नसर के बागात मोलका में खड़ा है और हैकल ज़ोहरा की देवी बेदख्त अचानक उसके सामने जाहिर हो गई है। वो सांस लेना भूल गया। शिराज की नज़रों का असर महसूस करके संगे मरमर की मूर्ति सटपटा गई। मैंने आपसे कुछ पूछा था, देवी ने किसी कदर शर्म हया से आंखें झुकाते हुए दोबारा शिराज से पूछा। शिराज ने उसके सवाल का जवाब भी इंतहाई खूबसूरत अंदाज में दिया। मैं सोच रहा था कि काश इस जवान के बजाय हुस्न की देवी के हुजूर मेरा बलिदान दिया जा रहा होता। शिराज ने एक तवील सांस लेते हुए कहा तो वेनस की उस अप्सरा का कहका निकल गया। शिराज को यूँ लगा जैसे सोने की बहुत सी अशरफें एक साथ खनखना उठी हों। वो सहरज़दा रह गया। क्या ख्याल है आपका इस अंदाज की मुसव्वरी के बारे में? ये देवमालाई दौर की तस्वीर है। अप्सरा ने आसमान की तमाम बिजलियां समेटकर शिराज पर गिराते हुए एक बार फिर शिराज का ख्याल पूछा। अब शिराज ने उस मुसव्वर की तारीफ में जिसने इन तस्वीरों को तख्लीक किया था कसीदा पढ़ा। यह तस्वीर, मैं अगर इस नुमाइश का मुंसिफ मुकर्रर किया दिया जाऊँ तो इस तस्वीर को अव्वल इनाम का मुस्तहक करार दूंगा। मुसव्वर ने कमाल महारत से हुस्न की बालादस्ती को कैनवस पर पेश किया है। इस तस्वीर में इश्क और हुस्न की तमाम नजरियात को यकजा करके पेश करने की कोशिश की गई है, लेकिन अगर मुसव्वर के पेश नज़र हकीकी नजर हुस्न होता तो वो इससे ज़्यादा बेहतर अंदाज में इस तस्वीर को बना सकता था। मेरा ख्याल है कि हुस्न और इश्क में राज को इससे बेहतर अंदाज में बनाया भी जा सकता है, लेकिन इस तस्वीर में बहरहाल मुसव्वर ने कमाल कर दिया है। यही नहीं, इस मुसव्वर की और तस्वीर भी यहाँ है जो सब एक से बढ़कर एक है। खासकर वो कोने वाली तस्वीर जिसमें रसूल सिकंदर आज़म का मुकालमा पेश किया गया है, लाजवाब है। जी चाहता है इस मुसव्वर के हाथ चूम लूं। शिराज ने एक और तस्वीर की जानिब इशारा करते हुए कहा। यूनान की वो देवी पूरे इंहिमाक से शिराज की बातें सुन रही थी। इसके चेहरे पर हैरत की परछाइयां साफ देखी जा सकती थी और ज़ेरे लब जान निकाल देने वाली मुस्कुराहट भी। शिराज इसके अंदाज से सटपटा गया। माफ़ कीजिएगा, बगैर तारुफ के मुझे यूं तबसरा शुरू नहीं कर देना चाहिए था। शिराज ने मुंह बसोरते हुए कहा।
اور دوبارہ تصویر کی طرف متوجہ ہو گیا۔ آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے شاید میرے دیکھنے کے انداز سے۔ آپ تو بہت اچھا تبصرہ فرما رہے تھے۔ اچھا کیا میں آپ کا نام جان سکتی ہوں؟ دیکھیے، کسی کو مخاطب کرنے کے لیے نام کی ضرورت تو پڑتی ہے، ورنہ ویسے تو نام ایک بیمانی سی چیز ہے۔ لیکن شیراز بدستور تصویر میں محو ہونے کی اداکاری کرتا رہا۔ مجھے یقین ہے کہ آپ تصویر کو صحیح توجہ سے نہیں دیکھ رہے، آپ کا دھیان میری طرف ہے نا؟ اس پری بیش نے شیراز کے دل کا چور پکڑا تو مسکرا دیا۔ آپ کی ذہانت کی داد دینی پڑے گی، میرا نام علی پاشا ہے۔ شیراز نے مسکراتے ہوئے اسے نام بتایا، لیکن اگلے لمحے شیراز کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں کیونکہ وہ کہہ رہی تھی، پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ میری ذہانت کی کافی سے زیادہ داد پہلے ہی دے چکے ہیں، میرا مطلب ہے ان تصویروں کی خالق میں ہوں۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے اپنا نام صحیح نہیں بتایا، اس بات کا مجھے 100% یقین ہے۔ اور تیسری بات یہ کہ آپ یہاں کے رہنے والے نہیں، لیکن آپ نے حلیہ استنبولیہ جیسا اختیار کر رکھا ہے۔ کیا میں غلط کہا؟ شیراز کی آنکھیں حیرت سے پھٹی جا رہی تھی، تینوں انکشافات چونکا دینے والے تھے۔ اس کے دماغ میں ہلچل مچ گئی، کیا یہ مجھے جانتی ہے؟ شیراز کا دل دھک سے رہ گیا، اس نے مصنوعی مسکراہٹ کا سہارا لیا۔ آپ نے تینوں صحیح باتیں کر کے ثابت کر دیا کہ آپ ذہینی نہیں بہت زیادہ فتین بھی ہیں۔ اب آپ اپنا نام بتا دیجئے تاکہ میں بھی آپ کے بارے میں رائے قائم کر سکوں۔ میرا نام صوفیہ ہے، میں وینیشین ہوں اور یہیں استنبول میں رہتی ہوں۔ مصوری اور خاص کر دیو والے منظروں کو کینوس پر اتارنا میرا محبوب مشغلہ ہے۔ میرے بابا کپتان الفانسو وینیشین آرمی میں تھے، لیکن اب ہم یہیں رہتے ہیں۔ دیجئے، صرف نام سے شاید آپ میرے بارے میں رائے قائم نہ کر پاتے، میں نے خود ہی سب کچھ بتا دیا۔ صوفیہ نے اپنا تفصیلی تعارف کرا دیا۔ شیراز کی حیرت ابھی تک دور نہ ہوئی تھی۔ لڑکی عیسائی مذہب سے تعلق رکھتی تھی، مصورہ تھی، حسین تھی۔ شیراز کا غلط نام بتانے کا راز فوراً پکڑ چکی تھی۔ یہ اس کی ذہانت تھی یا وہ شیراز کے بارے میں جانتی تھی؟ شیراز شش و پنج میں مبتلا ہو گیا، لیکن اس کے دل سے مسلسل آواز اٹھ رہی تھی کہ لڑکی اس کے لیے بے ضرر ہے، اس سے تعارف ہو جائے تو کوئی حرج نہیں۔ لیکن اس کے حالات کا تقاضا تھا کہ اپنی اصلیت کو چھپائے۔ اس نے ذہن پر مزید زور دینا ضروری نہ سمجھا اور بات کو بدلنے کی کوشش کی۔ اگر آپ واقعی ان تصویروں کی مصورہ ہیں تو پھر آپ یقیناً میری خواہش سن چکی ہوں گی کہ کاش ان تصویروں کا مصور میرے سامنے آ جائے تو میں اس کے ہاتھوں کو بوسہ دوں۔ اس وقت مجھے معلوم نہیں تھا کہ وہ ہاتھ اس قدر خوبصورت ہوں گے۔ اب میری خواہش کے بارے میں کیا خیال ہے آپ کا؟ شیراز نے جان بوجھ کر اسے زج کرنے کے لیے زیر لب مسکراتے ہوئے کہا، لیکن اس وقت حقیقی معنوں اپنی جگہ ناچ کر رہ گیا جب اس محجبی نے اپنا نازک اور رسیلہ ہاتھ شیراز کے سامنے پھیلا دیا۔ اب شیراز کی حالت دیدنی جس نے محض ایک مذاق کیا تھا، وہ کہاں ایسا کر سکتا تھا کہ سریعام ایک دوشیزہ کا ہاتھ چومتا؟ وہ بھرے حال میں ایک اجنبی دوشیزہ کا ہاتھ تھام کر چومتا تو شاید سب لوگ اس کی طرف متوجہ ہو جاتے۔ وہ سٹ پٹا گیا، اس کے منہ سے کوئی لفظ نہ نکل سکا۔ شیراز نے خفت بھرے انداز میں اپنے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے ادھر دیکھا، کوئی بھی ان کی طرف متوجہ نہیں تھا۔ اس کی نظر وینس کی حسینہ کے کومل ہاتھ پر پڑی تو اس کے پورے بدن میں سنسنی کی لہر دوڑ گئی۔ لڑکی کا ہاتھ ابھی تک بوسہ دینے کے لیے پھیلا ہوا تھا۔ شیراز عیسائی لڑکی کی جرت پر ششدر رہ گیا اور خفت بھرے انداز میں مسکرا دیا۔ تب لڑکی بولی، بس مسلمانوں میں یہی خامی ہے، جو ظاہر کرتے ہوئے کچھ اور ہوتا ہے اور جو دل میں رکھتے ہوئے کچھ اور ہی ہوتا ہے۔ عیسائیوں میں اس کے برعکس اعتراف کا نظریہ ہے، لیکن مسلمان ہمیشہ اپنے آپ سے دور رہتے ہیں۔ آپ بھی اپنے آپ سے دور ہیں، اتنے دور کہ ایک چھوٹی سی خواہش پوری نہ کر سکے۔ کیا میں غلط کہہ رہی؟ لڑکی نے مسلمانوں پر بڑی گہری چوٹ کی تھی۔ شیراز بیک وقت خفت اور ندامت کا شکار ہو گیا، لیکن اس کے ساتھ ہی پورے اعتماد کے ساتھ کہنے کی خواہشات پر قابو پانے کا نظریہ بھی عیسائیت کا پیش کرتا ہے۔ آپ کے مذہب میں راہب اور راہبہ کیا کرتے ہیں؟ اپنی خواہشات پر قابو ہی تو پاتے ہیں۔ اسلام اس نظریے کے مخالف ہے، بلکہ ہماری مقدس کتاب قرآن کریم میں لکھا ہوا ہے کہ کس نے حرام قرار دیا زینت کی ان چیزوں کو جو اللہ نے اپنے بندوں کے لیے پیدا کی ہیں۔ جہاں تک میرا خیال ہے آپ نے مسلمانوں کو قریب سے نہیں دیکھا۔ صوفیہ کے دل کا چہرے پر خوشگوار حیرت تھی۔ آج اس کا واسطہ ایک ذہین نوجوان سے پڑ رہا تھا۔ وہ دل ہی دل میں خوش ہوئی، لیکن بحث سے باز نہ آئی۔ محترم، آپ نے میرے بارے میں غلط رائے قائم کی۔ میں کسی مذہب کو نہیں مانتی، میں مذہب کی دقیانوسی روایت پر بھی یقین نہیں رکھتی۔ میں انسان سے انسان کی محبت کی قائل ہوں۔ میرے نزدیک دنیا کو جنت بنانے کے لیے سب سے پہلے تمام نسل انسانی کو ایک مذہب پر متفق ہونا ہوگا، جو بظاہر ممکن نہیں۔ اس لیے میں کسی مذہب پر یقین نہیں رکھتی۔ اب شیراز اسے حیرت سے دیکھنے لگا۔ وہ تو سمجھ رہا تھا کہ لڑکی عیسائی مذہب کے ساتھ تعلق رکھتی ہے، لیکن اس لڑکی کی بات سن کر وہ سوچ میں گم ہو گیا کہ آخر اس کا مذہب کیا ہے۔ شیراز کی پیشانی پر حیرت کی شکنیں دیکھ کر صوفیہ مسکرا دی۔ اس کے ہونٹ کسی کلی کی طرح کھلے اور بند ہوئے۔ وہ کہہ رہی تھی، ارے آپ تو حیران ہونے لگے کہ میری بات آپ کو پسند نہیں آئی۔ نہیں نہیں، ایسی کوئی بات نہیں، میں تو اندازہ لگانے کی کوشش کر رہا تھا کہ آخر آپ کون سے مذہب کے ساتھ تعلق رکھتی ہیں۔
شیراز نے اپنے خیال کے بارے میں بتایا تو صوفیہ پھر اسی لہجے میں بولی، کیا مذہب انسان کے لیے ضروری ہے؟ آپ ایسا کیوں سمجھتے ہیں کہ میرا کوئی نہ کوئی مذہب ہوگا؟ میں کہتی ہوں میرا کسی مذہب سے کوئی تعلق نہیں۔ لیکن اب شیراز چپ نہ رہ سکا۔ آخرکار وہ لائسم کا طالب علم تھا، جہاں فلسفہ ہی فلسفہ تھا، جہاں اس قسم کے سوالات روز ہوتے تھے۔ اسے اپنے استاد پاتھے اڈیسہ کی بحث یاد آنے لگی۔ مان شیراز نے اعتماد سے بھرپور لہجے میں کہا، میں آپ کے ساتھ شدید اختلاف رکھتا ہوں۔ میرے نزدیک مذہب انسان کے لیے ایسا ضروری ہے جیسے زندگی کے لیے سانس۔ دنیا کا کمزور سے کمزور مذہب لا مذہبیت سے بہتر ہے۔ لا مذہبیت کا دین اپنانے والوں کو اخلاقیات کی کیا ضرورت ہے؟ وہ اخلاقیات کو کیوں کر اپنائیں؟ لیکن ایک مذہب پرست آخرت پر ایمان رکھتا ہے، چاہے اس کا مذہب بت پرستی ہی کیوں نہ ہو، لیکن وہ خود کو اپنے اعمال کے لیے جواب دہ سمجھتا ہے، اور اس طرح اسے تو کرہن بعض برے کاموں سے باز رہنا پڑتا ہے۔ اگر آپ کے دل میں آخرت کا تصور نہ ہو تو آپ کو اپنے کسی برے عمل پر پچھتاوا نہیں ہوگا۔ اور اگر سب لوگ اسی طرح سوچنے لگے تو انسانی معاشرے کی عمارت جو ہمارے آباء و اجداد نے ہزاروں سال کی محنت سے تعمیر کی تھی دھرم سے گر پڑے گی اور انسان جنگل کا درندہ بن جائے۔ شیراز کی بات سن کر صوفیہ بری طرح چونکا۔ یہ اس کے لیے ایک نئی بات تھی۔ یہ سچ تھا کہ وہ کسی مذہب کو نہ مانتا۔ دراصل صوفیہ کا وطن جمہوریہ وینس تھا اور مذہباً وہ عیسائیوں کے پروٹیسٹنٹ فرقہ سے وابستہ تھی۔ پروٹیسٹنٹ فرقہ کو 18ویں صدی کے آغاز تک ملحدین کا گروہ سمجھا جاتا تھا۔ یہ لوگ مذہبی آزادی کے قائل تھے۔ پروٹیسٹنٹ فرقہ کا بانی مشہور عیسائی عالم مارٹن لوتھر تھا، جس نے سب سے پہلے اعلان کیا تھا کہ معاشرتی زندگی کے لیے بائبل کی تعلیمات چندہ ضرورت نہیں۔ چنانچہ اس فرقہ کے بعد مغرب کے عیسائیوں میں غور و فکر کے جذبے نے جنم لیا اور وہ بہت تیزی کے ساتھ سائنسی ایجادات میں ترقی کرنے لگے۔ اس فرقہ کے زیادہ تر لوگ جمہوریہ وینس کے علاوہ جرمنی اور انگلستان میں تھے۔ انگلستان سے امریکہ منتقل ہونے والے انگریزوں میں اکثریت پروٹسٹنٹوں کی تھی۔ مارٹن لوتھر 15ویں صدی کا عالم تھا اور شیراز کے زمانہ تک پروٹسٹنٹوں کو 2 صدیاں ہو چکی تھی۔ صوفیہ کے بارے میں شیراز نے یہ اندازہ قائم کیا تھا کہ وہ مذہباً پروٹسٹنٹ ہوگی۔ صوفیہ کی حسین آنکھوں میں دلچسپی کی لہر تھی۔ آپ سے بات ہو سکتی ہے، آپ میری توقع سے زیادہ اہم آدمی ہیں، آئیے میرے ساتھ، میں آپ کو اپنی تصویریں خود دکھاؤں۔ صوفیہ نے اپنے ایک ابرو کو اس طرح جنبش دی گویا دوسری رات کا ہلال کسی جھیل میں جھلملا اٹھا۔ شیراز صوفیہ کے ہمراہ دم قدم چل پڑا۔ صوفیہ شیراز کو اپنی تصویریں دکھا رہی تھی، شیراز کو بتا رہی تھی کہ اس نے کن کن تصورات پر ان تصویروں کو تخلیق کیا تھا۔ شیراز میں بھی حیرت تھا کہ ایک لڑکی ہو کر وہ اتنی اچھی مصورہ تھی۔ وہ بار بار اس کی تصویروں کی تعریف کر رہا تھا اور وہ شیراز کے منہ سے اپنی تعریف سن کر خوشی سے پھولے نہ سما رہی تھی۔ ایک اور شاندار تصویر کے نزدیک پہنچ کر شیراز نے کہا، اب تو ڈرتا ہوں کہ مزید تعریف ہی نہ کروں تو اچھا ہے، ورنہ کہیں آپ یہ نہ سمجھ بیٹھیں کہ میں آپ کو مکھن لگا رہا ہوں۔ شیراز کے ہونٹوں پر مسکراہٹ رقص کر رہی تھی۔ صوفیہ شیراز کی بات سن کر ہنس دی۔ نہیں، آپ غلط سوچ رہے ہیں۔ آپ کی جگہ کوئی اور شخص میری تصویروں کی تعریف کرتا تو شاید میں یہی سمجھتی، لیکن آپ کی زبان سے نکلی ہوئی تعریف کو میں فی الحقیقت داد سمجھ رہی ہوں۔ آپ اس چیز کی اہمیت کو سمجھتے ہیں۔ اسی اثنا میں شیراز کو دور سے سکندر پاشا آتا دکھائی دیا۔ وہ پیچھے اپنے کسی ملنے والے کے ساتھ اٹک گیا تھا۔ دوری سے سکندر پاشا نے شیراز کو ایک حسین دوشیزہ کے ساتھ گھومتے دیکھا تو حیران رہ گیا۔ وہ نزدیک آیا اور اس نے بڑے اخلاق سے صوفیہ کو سلام کیا۔ تب شیراز نے سکندر کو صوفیہ کا تعارف کرانے کے بعد صوفیہ کو سکندر کا تعارف کراتے ہوئے کہا، یہ میرے دوست ہیں سکندر پاشا، وادی بلکان کے رہنے والے ہیں، ان کا گاؤں دیکھنے کے لائق ہے۔ شیراز کی بات ختم ہوئی تو صوفیہ نے شیراز کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا، ان کا تعارف تو آپ نے صحیح کرایا، لیکن اپنا تعارف کراتے ہوئے آپ نے جھوٹ بولا۔ کیا سچ مچ آپ کا نام علی پاشا ہے؟ معزز سامعین حضرات، بحر اسود کے اس پار کی کہانی بھی جاری ہے۔ بقیہ واقعات اگلی قسط میں۔ دیکھتے رہیے اردو کلاسک۔ اللہ حافظ۔